السلام علیکم. آج ہم آپ صاحب سے معاشرے میں موجود پریشانیاں، مصیبتیں، ٹینشن کے بارے میں پوچھیں گے اور ان سے نجات کا ذریعہ کیا ہے اس کے بارے میں. جی آپ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب ایک چیز میں سمجھنے کی ہے، جس چیز میں ہم اکثریت جو ہے نا سب لوگ پیچھے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، دھوکے کے اندر ہیں. سب سے پہلے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے بغاوت کر لی، اللہ سے بغاوت کر لی اور اللہ کی حدود کو ہم نے توڑ دیا. اللہ کی حدود کو ہم نے توڑ دیا. اب قرآن پاک کے اندر آتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے، اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، تمام لوگ خسارے کے اندر ہیں. خسارہ کس کو کہتے ہیں؟ نقصان کو کہتے ہیں. تمام لوگ نقصان کے اندر ہیں مگر وہ لوگ الا الذین آمنوا جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اعمال صالح کیے، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک تو حق پر ڈٹے رہے، حق بات کا پرچار کرتے رہے، خود بھی حق پر زندگی گزاری اور دوسروں کو بھی حق پر دعوت دیتے رہے. اس کے بعد کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر، اور صبر کیا. اب یہ تین چار چیزیں اللہ نے چار چیزیں بتا دی. جو انسان یہ چار چیزیں کرے گا، یہ چار کام کرے گا، اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہے، وہ نقصان کے اندر نہیں ہے، وہ بلکہ فائدے کے اندر جا رہا ہے. اب دوسری جگہ پہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اللہ کہتا ہے کہ جو قرآن پاک سے منہ موڑے گا، جو قرآن پاک سے اعراض کر لے گا، اب اس کے اعراض کے اندر آتا ہے قرآن پاک پر عمل نہیں کرے گا، جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرے گا، جو قرآن پاک کے رول اور قانون کو فالو نہیں کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، سب سے پہلے اس کی معیشت کو تباہ کر دیا جائے گا. سب سے پہلے اس کی معیشت کو تباہ کر دیا جائے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا. اب یہ کتنی بڑی بات ہے. اب آپ کو اندازہ لگائیں ایک حساب سے، جتنے بھی ہمارے یہ لوگ ہیں ہماری سوسائٹی کے، یا اگر ہمارے جتنے بھی دوست احباب ہیں، اگر ہم ایک جائزہ لیں، چیک کریں، تو میرے حساب سے 100% میں سے 10% لوگوں کو بھی قرآن پاک کے بارے میں علم نہیں ہے. جب قرآن پاک پر علم نہیں ہوگا تو وہ اللہ کی حدود اور اللہ کے قانون کو کیسے سمجھیں گے؟ اب ایک مثال کے طور پہ ہم کو چیز دیتا ہوں. 7ویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ سود کا کام کرے گا، سود کا، وہ علل اعلان میرے ساتھ جنگ کر رہا ہے. گویا اس نے میرے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا. اب ہم سود کر رہے ہیں، سود کا کاروبار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہمارے معاشرے میں سود کا کاروبار اس قدر بڑھ گیا ہے کہ ان کو روکنا مشکل ہے. جب ان کو روکتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہم انویسٹ کر رہے ہیں، ہم انویسٹ کر رہے ہیں، ہم کاروبار کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیں کہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بخیل ہو سکتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان کمزور ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مسلمان بزدل بھی ہو سکتا ہے. تیسری بات جو پوچھی، یہ پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مسلمان کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا. گویا ہم جو جھوٹ بولتے ہیں ہم مسلمان ہی نہیں ہیں. اس بات کا اگر اندازہ لگائیں، گویا اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم مسلمان نہیں. اب دوسری جگہ پہ قرآن پاک کے اندر آیا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ. اگر جملے پہ غور کیا جائے تو جملہ یہ بنتا تھا یا ایھا الذین کفروا آمنوا باللہ ورسولہ، اے کافرو ایمان لے آؤ. جملہ تو یہ بنتا ہے نا کہ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو آمنوا، ایمان لے آؤ، باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ.
یہ کتنی فکر مندی کی بات ہے. اے ایمان والوں ایمان لے آؤ. یہ صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے. حالانکہ صحابہ کرام کے دور کے اندر یہ آیت اتری ہے, لیکن یہ صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے کہ یہ صحابہ کرام کے لیے آیت نہیں ہے, کیونکہ صحابہ کرام کے لیے فرما دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, کہ میں نے اے میرے پاک پیغمبر میں نے آپ کی جماعت کا امتحان لیا اور ان کے دلوں کے اندر تقوی پایا. یہ آیت ہمارے لیے ہے. آج کل کے دور پہ یہ فٹ ہوتی ہے, اے ایمان والوں ایمان لے آؤ. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے, اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں, ہمارے ایمان کامل نہیں ہے, ہم ایمان کے اندر بہت کمزور ہو چکے ہیں. اس قدر کمزور ہو چکے ہیں جب ہم جھوٹ بولتے ہیں, اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو تو ہم جھوٹ کبھی بھی نہیں بولیں گے. ہمارا ایمان جھوٹ پر حاوی ہو جائے گا, ہیوی ہو جائے گا, اور وہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنے دے گا. حدیث قدسی ہے, اللہ نے فرمایا اے لوگوں, ٹھیک ہے, ایک تمہاری چاہت ہے اور ایک میرا حکم ہے. اگر تم اپنی چاہت کو میرے حکم کے تابع کر دو تو میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو تمہاری چاہت کے مطابق ہوگا, جو تمہاری چاہت کے مطابق ہوگا. اور اگر تم اپنی چاہت کو میرے حکم پر ترجیح دو گے تو میں تمہارے اندر, تمہاری زندگی کے اندر ایسے ایسے مسائل, ایسے ایسے تفکرات بھر دوں گا, ایسی ایسی پریشانیاں اور ٹینشنیں بھر دوں گا کہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی, وہ مشکلات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. یہ کتنی سوچنے کی بات ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان کمزور کیوں ہیں؟ مسلمان کمزور اسی وجہ سے ہے, اس نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا, دین کے شریعت کے قانون کو چھوڑ دیا, دین کے حدود کو چھوڑ دیا. اب ہمارے معاشرے کے اندر زنا نہیں ہو رہا, جھوٹ نہیں بولا جا رہا, دھوکہ دہی, شراب, جوا, زناکاری, بدکاری, چوری, یعنی ہر ایک گناہ ہمارے اندر موجود ہے. اگر یہ گناہ ہم ختم کر دیں گے تو خود بخود ہماری زندگی کے اندر سکون آ جائے گا. اب ایک حدیث پاک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن اس کے اندر گناہ بھی پائے جاتے ہیں, وہ نماز بھی پڑھتا ہے گناہ بھی کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب اس کی نماز اس کو گناہوں سے روک دے گی, کیونکہ قرآن پاک کے اندر نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز جو ہے وہ انسان کو برے کاموں اور بے حیائی سے روک دیتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب اس کی نماز اس کو برائی سے, اس کے گناہوں سے اس کو روک دے گی. پھر ایک صحابی ہے, کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے ساتھ گناہ بھی کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز کے اندر کمی ہے, اس کی نماز کے اندر کمی ہے. گویا ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اگر ہماری نماز مکمل ہوگی, ہماری نماز کامل اور بہتر ہوگی, تو نماز خود بخود ہمیں برائی اور گناہوں سے روک دے گی.